صبح میری رحمتوں سے بری، صبح میری رحمتوں سے بری، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ آج کا سلسلہ ہماری پریشانیوں، مصیبتوں، تنگیوں کو دور کرنے کا باعث بن جائے، ہماری مشکلات اور ہمارے مسائل حل کرنے کا باعث بنے، اور ہماری زندگی میں، دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں راحتوں کا سامان کرنے کا سبب بنے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، بے شک تمہارے نام مع شناخت مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، لہٰذا مجھ پر احسن یعنی اچھے الفاظ کے ساتھ درود پاک پڑھا کرو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ عز و جل سلسلے میں ایک پرٹیکولر موضوع بھی ہوگا۔ وہ کیا ہوگا انشاءاللہ عز و جل تلاوت و نعت کے بعد آپ کو عرض کریں گے۔ بڑھتے ہیں تلاوت قرآن پاک کی طرف، اور اللہ رب العزت کے سچے اور پاکیزہ کلام سے سلسلے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی صورة ما شاء ركبك، كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين
كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم صدق الله العلي العظيم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ اب بڑھیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا۔ آپ بھی نیت کیجئے کہ حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا تعظیم مصطفیٰ کے لیے نگاہیں نیچی کیے، دو زانوں بیٹھ کر گنبد خضرا کا تصور باندھ کر نہایت توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو عشق رسول میں ڈوب کر روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائے نعت شریف سنو گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ عرش سے نور چلا اور ہر تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا۔ تیری میرا جان کہاں تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ آئیے مل کے امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن آپ کا لکھا ہوا بہت ہی خوبصورت کلام ہے، مل کے پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو وہی رب ہے جس نے تجھ کو وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم
کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، 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 وہی رب ہے جس نے تجھ کو تمہیں حاکم بنایا، تمہیں حاکم بنایا، تمہیں قاسم عطایا، تمہیں قاسم عطایا، تمہیں حاکم بنایا، تمہیں حاکم بنایا، تمہیں قاسم عطایا، تمہیں قاسم عطایا، تمہیں دافع بنایا، تمہیں دافع بنایا، تمہیں شافع خطایا، کوئی تم سا کون آیا، کوئی تم سا کون آیا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو وہ کنواری پاک مریم وہ کنواری پاک مریم، وہ کنواری پاک مریم، وہ نفخت فیہ کا دم، وہ نفخت فیہ کا دم ہے، عجب نشان اعظم ہے، عجب نشان اعظم، مگر آمنہ کا جایا، وہی سب سے افضل آیا، وہی سب سے افضل آیا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو اور یہی بولے سدرہ والے یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے، چمنے جہاں کے تھالے،
حق نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، یہ ملا ہے تم کو منصب آقا، یہ ملا ہے تم کو منصب، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، یہ ملا ہے تم کو منصب، جو گدا بنا چکے اب، جو گدا بنا چکے اب، اٹھو وقت بخشش آیا، کرو قسمت عطایا، کرو قسمت عطایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ارے اے خدا کے بندو ڈھونڈو، کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ارے اے خدا کے بندو، کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ہاں کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا ابھی تو، میرے پاس تھا ابھی تو، ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا، نہ کوئی گیا نہ آیا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمیں اے رضا تیرے دل ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا با مشکل کا پتہ چلا با مشکل، ہمیں اے رضا تیرے دل ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا با مشکل، در روزہ کے مقابل، در روزہ کے مقابل وہ
ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمت کرو بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، 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 وہی رب ہے جس نے تجھ کو سبحان اللہ عز و جل، ماشاء اللہ عز و جل۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج سلسلے کا عنوان ایسا ہے کہ جب آپ سنیں گے تو آپ کو لگے گا آج سلسلہ میرے لیے ہو رہا ہے۔ جی ہاں، آج سلسلے کا عنوان ہے پریشانیوں کا علاج۔ معاشرتی پریشانیاں ہوتی ہیں، معاشی پریشانیاں ہوتی ہیں، گھریلو پریشانیاں ہوتی ہیں، عدنان بھائی، شیخ بھائی، صحت کے حوالے سے پریشانیاں ہوتی ہیں، تعلیم کے حوالے سے پریشانیاں ہوتی ہیں، رشتوں کے حوالے سے پریشانیاں ہوتی ہیں، محلے داروں کی طرف سے پریشانیاں ہوتی ہیں، ٹریفک کی پریشانیاں ہوتی ہیں۔ ان پریشانیوں کا حل کیا ہے، علاج کیا ہے، ان پریشانیوں سے نمٹنا کیسے ہے؟ کہتے ہیں کہ پریشانی میں پریشان ہونا پریشانی کو دگنا کر دیا کرتا ہے، اور اچھے لوگ جو ہوتے ہیں، بڑے لوگ جو ہوتے ہیں، وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ عز و جل ہمیں پریشانیوں سے نمٹنے کی، انہیں فیس کرنے کی، انہیں حل کرنے کی صلاحیت عطا فرما۔ اور دنیا کی تاریخ میں جو بڑے افراد ہیں، جتنے بھی کسی بھی طرح کے بڑے افراد ہیں، ان کا ایک بہت بنیادی وصف اور خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ پریشان کن حالات میں بھی پریشان نہیں ہوتے، بلکہ اس پریشانی کو حل کرنے کی طرف جاتے ہیں، اس سے کیسے ایک پازیٹیو وے میں جا کر حل کیا جا سکتا ہے، اپنے اعصاب پر، اپنے حواس پہ کیسے قابو پایا جا سکتا ہے، وہ اس کے خوگر ہوتے ہیں۔ یہ ان کا ایک وصف عالی ہوتا ہے جس کی بنا پر وہ عظیم لوگ کہلاتے ہیں۔ اور سب سے عظیم، سب سے برتر، سب سے اولا، سب سے اعلیٰ ہمارے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی تعلیم امت کے لیے رب کریم نے پریشانیوں کو، تنگیوں کو، مصیبتوں کو بھیجا ہے۔ تو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں یہ آئیں تو آپ نے ان کو کیسے پناہ دی؟ پناہ دینے کا مطلب کیا ہے کہ ان کو کیسے حل فرمایا، ان کو کیسے فیس فرمایا، یہ بھی انشاءاللہ عز و جل سنیں گے۔ انشاءاللہ مبلغین دعوت اسلامی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے مدنی پھول لینے کی کوشش کریں گے، خود اپنی بھی پریشانیاں دور کرنے کی کوشش کریں گے اور دوسروں کی بھی پریشانیاں دور کرنے کی سعی کریں گے۔ اور ابتدا ہی میں ایک بات عرض کر دوں، آج کا موضوع تو ہے پریشانی۔ اب اس میں پریشانی ہوگا، اس کا علاج بھی ہوگا انشاءاللہ، لیکن اللہ والے جو ہوتے ہیں اور شریعت اسلامیہ کی جو تعلیمات ہیں وہ یہ ہے کہ بندہ مومن ہر حال میں اللہ رب العزت کا شکر بجا لائے۔ مدنی انعامات کا رسالہ ہے۔ اب میں نے سوچا آج کا موضوع تو ہے پریشانی، اور مدنی انعامات میں امیر اہل سنت نے زندگی گزارنے کے لیے جو ہمیں مدنی پھول ارشاد فرمایا، 72 مدنی انعامات اسلامی بھائیوں کے لیے، تو اس میں شعیب بھائی ایک مدنی انعام یہ بھی ہے کہ آپ نے الحمدللہ کہنے کی عادت بنائی ہے، کیسا بھی معاملہ ہو الحمدللہ علی کل حال۔ تو یہ بالکل ابتدا میں آپ کو پریشانی کا ایک حل بتا رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں، شریعت کی تعلیمات کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں کہ جب کوئی پریشانی آئے تو آپ کیا کہیں؟ الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ عز و جل کا شکر ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جب بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام گمشدہ ہوئے اور قرآن کریم نے ان کا وہ قول نقل فرمایا جو انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا، ترجمہ کنز الایمان، کہا میں تو اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں اور مجھے اللہ کی وہ شان معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔ جی عدنان بھائی کیسے شروعات کریں گے؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک حکایت کے ذریعے ایک بات جو سب پریشانیوں کے اندر کامن ہوا کرتی ہے اور جس کا حل جو ہے یا ان پریشانیوں کا جو سبب ہے وہ تقریباً ایک ہی ہوا کرتا ہے، اگر اس کو ہم لے لیں تو انشاءاللہ الرحمن بہت ساری پریشانیوں سے ہم بچنے میں کامیاب اور کامران ہو جائیں گے۔ کچھ لوگ مختلف زبانوں کے ایک جگہ جمع ہوئے اتفاقاً، ٹھیک ہے، اتفاق ایسا کہ ان میں سے کوئی ایک بھی دوسرے کی زبان نہیں جانتا تھا، صحیح ہے۔ اب انہیں کچھ کھانے پینے کی ضرورت پیش آئی، ٹھیک ہے، اب جا کہیں ایک سفر میں تھے، ایک جگہ جا رہے تھے سب کے سب، لیکن یہ پتہ تھا کہ یہ فلاں بھی فلاں جگہ جانے والا ہے، یہ بھی اسی جگہ اسی مقام پر جانے والا ہے جہاں مجھے پہنچنا ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ ایک شخص کی ذمہ داری لگائی کہ بھئی کچھ کھانے کے لیے لے آئے وہ، جی، تو اب وہ مختلف زبانوں کے لوگ تھے چونکہ، اب مثال کے طور پر اس نے کہا کہ جی میں کھانے کے لیے سیب لے آتا ہوں، جو اردو جاننے والا تھا۔ اب وہ جو دوسری زبان کا تھا اس نے کہا نہیں سیب نہیں لانا، اس نے اپنی زبان میں، انگلش بولنے والا تھا مثال کے طور پر، اس نے کہا نہیں سیب نہیں ایپل لے کر آنا ہے۔ اچھا، تیسرا جو شخص تھا وہ دوسری زبان پشتو بولنے والا تھا، اس نے کہا نہیں ایپل نہیں لے کے آنا، وہ فلاں چیز لے کر آنی ہے۔ کہا اس نے بھی سیب، لیکن اپنی زبان میں بولا۔ اب ایک دوسرے ملک سے تعلق رکھنے والا شخص تھا، ترکش تھا، اس نے اپنی زبان میں کہا نہیں وہ فلاں چیز لے کر آنا، کہا اس نے بھی سیب۔ اب یہ آپس میں ایسی مطلب وہ فضا قائم ہو گئی کہ ہر ایک دوسرے کی بات کی نفی کر رہا، نہیں فلاں چیز لے کر آنی، لفظ الگ ہو گئے، لفظ الگ ہو گئے، مقصود ایک ہے، لیکن جانتے نہیں تھے سب کے سب کے مقصود ایک ہی ہے بھائی، سب کے سب فلاں چیز مانگ رہے ہیں لیکن نام مختلف، کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے، نہیں یہ نہیں لینا یہ نہیں لینا۔ اتنے میں ایک عقل مند شخص آیا اور وہ ایسا شخص تھا کہ جو ان سب کی زبانیں جاننے والا تھا۔ اس نے کہا بھی تمہارا جھگڑا کیا ہے، کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگا یہ کہتا ہے میں ایپل لے کے آؤں گا، وہ کہتا ہے میں سیب لے کر آؤں گا، وہ کہتا ہے نہیں فلاں چیز لے کر آنی، وہ کہتا ہے نہیں یہ لے کر آنی۔ اس نے کہا کہ بندگان خدا، ایک کو بولا اس نے، کہنے لگا جاؤ تم جو لینا چاہ رہے ہو نا وہ لے آؤ۔ وہ گیا سیب لے کر آیا، سب دیکھ کر خوش ہو گئے، انہوں نے کہا یار یہی تو مانگ رہے تھے ہم۔ تو وہ جو شخص تھا عقل مند جو سب کی زبان جاننے والا تھا، اس نے ان کے مسئلے کا حل یوں نکالا کہ مقصود سب کا ایک ہے، زبانیں علیحدہ علیحدہ ہیں۔ اگر ہم اس معاملے کو یوں دیکھیں، معاشی پریشانی ہو، معاشرتی ہو، وہ گھریلو پریشانی ہو یا جو ہے وہ کاروبار کے اعتبار سے پریشانی ہو، اولاد کے سنورنے کے اعتبار سے ہو یا کاروبار میں نقصان اور نفع کے اعتبار سے ہو، یہ ساری کی ساری پریشانیاں گھوم پھر کر ان کا حل ایک ہی ہے، وہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات۔ اب نام ہر ایک نے علیحدہ رکھ لیے، لیکن اصل کیا ہے؟ اگر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقے کو اپنا لیا جائے، اسلام کی روشن تعلیمات جو ایک مین سب سے بڑا جو ہے یوں کہہ لیں کہ سبب ہے پریشانیوں کے ختم ہو جانے کا، اگر ہم اسے سنبھال لیں، اسے تھام لیں تو انشاءاللہ عز و جل، اب وہ گھر کے اندر آنے والی پریشانی ہو، حل کیا ہے اس کا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات۔ کاروبار میں پریشانی ہے، حل کیا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات۔ طالب علم جو ہے وہ پریشان ہے، وہ امتحانات میں اچھے نمبر لینے کے اعتبار سے ہو یا کامیابی کے اعتبار سے ہو، حل کیا ہے؟ اسلام کی روشن تعلیمات، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات۔ لیکن ایک ذہن میں بات آتی ہے کہ بھائی آپ کو کوئی بھی مسئلہ پیش کرو، کوئی بھی بات بتاؤ، آپ کی گھوم پھر کے جو سوئی اٹکتی ہے وہ اس پہ اٹکتی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی، یہ میں وسوسہ شیطانی بیان کر رہا ہوں، الحمدللہ آپ نے جو بیان کیا وہ تو اپنی جگہ درست ہے کہ آپ کی سوئی اس پہ اٹکتی ہے کہ بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کرو، قرآن پہ عمل کرو، حدیث پہ عمل کرو۔ ارے بھائی میرے بچے بھوکے مر رہے ہیں، مجھے یہ تنگی ہوئی ہوئی ہے، یہ بیماری لگی ہوئی ہے، آپ یہی کہہ رہو۔ دراصل یہ جو تنگی لگی، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ ارشاد فرمایا تمہیں پہنچنے والی جو پریشانیاں ہیں، جو تنگ دستیاں ہیں بندے کو پہنچنے والی، جو کچھ تمہیں پہنچتا ہے وہ تمہارے ہی ہاتھوں کا کمایا ہوا ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، ارشاد فرمایا بہت کچھ تو وہ ہے جسے ہم معاف کر دیتے ہیں۔ تو دراصل آدمی نے ایسے اسباب پیدا کیے ہیں کہ اب وہ کہہ رہا ہے مجھے کاروبار میں نقصان ہو گیا ہے، میری اولاد نافرمان ہو گئی ہے، میرا نوکر میری بات نہیں مانتا، گھر کے اندر میری نہیں چلتی، یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے۔ دراصل سب کا سب ہے کیا؟
بندے کی کامیابی اور کامرانی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے میں، آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے میں ہے۔ خود اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ تو ہمیں حل دیا ہے کہ تمہارے لیے نبی پاک علیہ السلام کا اسوہ، آپ کی جو مبارک زندگی ہے وہ بہترین نمونہ ہے۔ آپ دیکھ لیجئے نبی پاک علیہ السلام کی مختلف جہتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی عظمت اور ایسی رفعت والے نبی ہمیں عطا فرمائے جنہوں نے زندگی کے کسی شعبے میں ہمیں تشنا نہیں چھوڑا کہ فلاں کے اندر ہمیں جو ہے وہ رہنمائی نہیں ملتی۔ اگر کوئی تاجر ہے، نبی پاک علیہ السلام کا مبارک انداز، آپ کے صحابہ کرام علیہم رضوان کا مبارک انداز، والد کی حیثیت سے اپنی بیٹی کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ کس انداز میں زندگی گزارنی چاہیے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک انداز کیا تھا۔ آپ کی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتی، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتی، نبی پاک علیہ السلام تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیشانی پر بوسہ دیا کرتے اور اپنی جگہ پر بٹھایا کرتے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ ایک والد کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے نمونہ ایک پیش کیا کہ والد کو اولاد کے ساتھ کس انداز میں پیش آنا چاہیے، اور پھر اولاد والدین کے ساتھ کیسے پیش ہے۔ اولاد سے متعلق جو پریشانیاں ہیں، بات نہیں مانتے یا سنبھلتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، دراصل یہ سب کا سب ہے کیا کہ ہم لوگوں نے جو طریقہ تھا اسلام کا، جو نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات تھیں، اس سے ہم نے منہ موڑ لیا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا مبارک انداز کیا ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں، آپ قیام فرماتی، کھڑی ہو جاتی نبی پاک علیہ السلام کی تعظیم کے لیے، آپ کا ہاتھ مبارک چومتی، اپنی جگہ پر بٹھایا کرتی تھی۔ یہ یعنی دراصل کامیابی اور کامرانی کا راز، پریشانیوں کا جو حل ہے وہ نبی پاک علیہ السلام ہی کے طریقے میں ہے، یہ ماننا پڑے گا، اس سے فرار جو ہے وہ اختیار نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل درست فرما رہے ہیں، میرے بالکل سامنے یہ کتاب ہے اسلاف کا انداز تجارت، ہے تو یہ تجارت پر، لیکن اس میں دو آیتیں کوٹ کی ہیں۔ نگرانی شورا کا دراصل یہ بیان ہے، اس میں دو آیتیں کوٹ کی ہیں، میرا دل چاہ رہا ہے کہ اس کا ترجمہ سنا دو، موضوع سے ریلیٹڈ ہے۔ ایک تو 16ویں پارے کی سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 112 ہے، 124 ہے، ترجمہ کنز الایمان، جس نے میری یاد سے منہ پھیرا تو بے شک اس کے لیے تنگ زندگانی ہے۔ اور دوسری آیت جو ہے وہ سورہ نحل کی ہے، سورہ نحل کی آیت نمبر 97 ہے، ترجمہ کنز الایمان، جو اچھا کام کرے، مرد ہو یا عورت، اور ہو مسلمان، تو ضرور ہم اسے اچھی زندگی جلائیں گے۔ تو واقعتاً ایسا ہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری ہماری پریشانیوں کو حل کرنے والی ہیں۔ ایک دفعہ شعیب بھائی، اب مدنی قافلہ مجلس میں رہے، ایک دفعہ یہ چٹکلا ہوا کہ کسی اسلامی بھائی کے پاس کوئی شخص آیا اور اس نے اپنی پریشانی بیان کی، واقعتاً پریشانی تھی، تنگی تھی۔ تو اس ہمارے جو دعوت اسلامی کے مبلغ تھے، انہوں نے انہیں ترغیب دی کہ آپ مدنی قافلے میں سفر کیجئے، انشاءاللہ عز و جل مدنی قافلے کی برکت سے آپ کی یہ پریشانی، یہ مصیبت جو ہے اللہ نے چاہا تو حل ہو جائے گی، آپ وہاں جا کے دعا کیجئے گا رائے خدا میں۔ تو وہ کافی دیر یہ ڈسکشن چلتی رہی، پھر ختم ہو گئی۔ اچھا تھے وہ سمجھدار فرد جو پریشان تھے، لیکن جب پریشانی آتی ہے نا تو اپنے ساتھ، کہتے ہیں پریشانی اپنے ساتھ دیگر چیزیں بھی لے کر آتی ہے۔ تو اس میں سے ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ انسان کی سوچنے، سمجھنے اور فیصلہ کرنے کی قوت جو ہوتی ہے وہ کسی حد تک متاثر ہو جاتی ہے۔ تو وہ آئے، میرے پاس آئے اور بطور شکایت انہوں نے کہا کہ آپ کے اسلام بھائی کے پاس میں گیا تھا اور انہیں یہ پریشانی بتائی مہروز بھائی، تو دیکھیں میں پریشان ہوں، یہ ہے، اور وہ مجھ سے کہہ رہے تم راہ خدا کے مسافر بن جاؤ، مدنی قافلے میں سفر کر لو۔ اب بتائیں آپ، میں اتنا پریشان ہوں، میں کیسے مدنی قافلے میں جاؤں؟ تو میں نے بولا میرے پیارے بھائی، آپ اچھے خاصے سمجھدار ہو، آپ مجھے یہ بتاؤ کہ مدنی قافلے میں سفر کرنے والا راہ خدا کا مسافر کہلائے گا یا نہیں کہلائے گا؟ کہ نہیں کہلائے گا۔ میں نے وہاں جا کے وہ نمازوں کی اچھی طریقے سے پابندی کرے گا یا نہیں کرے گا؟ کہ نہیں کرے گا۔ میں نے وہ علم دین حاصل کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کہ نہیں کرے گا۔ میں نے اچھا یہ بتائیے کبھی آپ کو تجربہ ہے کہ مدنی قافلے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ کہنے بالکل ہے۔ بندہ خدا کہ جب تمہیں بھی تجربہ ہے، ایکسیپٹ بھی کر رہے ہو، تو پھر وہ اسلامی بھائی تمہیں وہی تو بات بتا رہا ہے جو اس کا تجربہ ہے۔ بھائی ہوتا کیا ہے، ہم بیمار ہیں، ہم بیمار ہوئے، ہم نے کسی ڈاکٹر سے علاج کرایا اور ہم صحیح ہو گئے، تو اب ہم اس ڈاکٹر کے ڈنکے بجانا شروع کر دیتے ہیں۔ جو بھی بیمار ہوتا ہے بھائی اب اس ڈاکٹر کے پاس چلے گا، بلکہ ہم تو ایک اسٹیپ اور آگے بڑھ جاتے ہیں، جو دوا کھائی تھی وہی بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ اگر زکام ہو گیا یہ گولی کھا لو تو انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا کیونکہ میں نے استعمال کی ہوئی ہے۔ تو
تو اسی طریقے سے یہ نیکیاں جو ہیں، مدنی قافلہ نیکیوں کا مجموعہ ہے کافی ساری الحمدللہ، تو اس میں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں. شعیب بھائی کیسے بات آگے بڑھائیں گے؟ ماشاء اللہ دلان بھائی نے ہمارے تذکرہ فرمایا ہے. ایک جو پریشانیاں بڑھنے کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ ہم حد سے زیادہ کسی سے امیدیں قائم کر لیتے ہیں. مثال کے طور پر کہ ہم نے اگر اپنے بچوں کی طرف دیکھیں، ٹھیک ہے، اپنی بیوی کی طرف دیکھیں، یا اپنے والدین کی طرف دیکھیں، یا ہم اپنے گھر میں جو بسنے والے ہیں، رہنے والے ہیں، ان کی طرف دیکھیں، تو ہم اپنے بیٹے سے بہت زیادہ امیدیں قائم کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی بیوی سے بہت زیادہ امیدیں قائم کر لیتے ہیں. یا پھر ہم نے کاروبار شروع کیا تو کاروبار شروع کرتے وقت یہ امید قائم کر لی کہ میں نے کاروبار شروع کیا تو میں بہت جلدی جو ہے وہ کروڑ پتی بن جاؤں گا. کیا ہے امید رکھنے میں کوئی حرج ہے کیا؟ اب جب امیدیں زیادہ رکھے گا اور وہ امیدیں پوری نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے، بر وقت پوری نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کی پریشانی بڑھ جائے گی. تو مطلب وہ یہ رکھے ذہن میں اپنے کہ میرا بیٹا نافرمان ہوگا، بیوی نافرمان ہوگی، کاروبار تباہ ہو جائے گا. کیا رکھے بھائی؟ وہ یہی سوچے گا نا یہ فرما بردار ہوگا. حد سے زیادہ کی بات کی ہے. اچھا، حد سے زیادہ تجاوز کر جائے. چلے ٹھیک ہے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جسے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے مکاشفۃ القلوب کے اندر جو ہے وہ بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ قانع ہو، اللہ اکبر. مخلوقات سے امیدیں وابستہ نہ کرے، ان کے اموال پر نگاہ نہ رکھے، اور نہ ہی مال و دولت کے حصول میں حریص ہو. یہ اس وقت ممکن ہے جب انسان بقدر اپنے کھانے پینے پہننے اور رہائش کی چیزوں پر مطمئن ہو جائے. اب ہمارا اطمینان اس پر نہیں ہوتا. ہمارا اطمینان جو ہم کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں رزق دیا ہے، ہمیں مال دیا ہے، ہمیں گھر دیا ہے، ہمارا اطمینان اس پر نہیں ہوتا. بلکہ جو ہمارے پاس گھر ہے تو ہم اگر ناظم آباد میں رہتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا ڈیفینس میں بنگلہ بن جائے. ہم اگر جو ہے وہ دال کھا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایک چھت کے نیچے دال دے رہا ہے تو ہم یہ تصور کرتے ہیں ہمیں بکرے کا گوشت نصیب ہو جائے. تو جب اس طرح کی امیدیں وابستہ کرتے ہیں اور وہ امیدیں پوری نہیں ہوتی تو پھر ہم پریشان ہوتے ہیں. اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ اور ہر معمولی چیز پر اکتفا کریں اور اپنی امیدیں ایک دن یا ایک ماہ سے زیادہ طویل نہ کریں، کیونکہ کثرت کی طلب اور طول عمل سے قناعت کا مفہوم ختم ہو جاتا ہے اور انسان حرص اور لالچ میں مبتلا ہو جاتا ہے. پھر یہی طمع اور لالچ اسے بد اخلاقی اور برائیوں پر آمادہ کرتے ہیں جن سے انسان کی اچھی عادات تباہ ہو جاتی ہیں اور حرص و طمع سے فطرت ثانیہ بن جاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا مال اور اسباب بندے کو مہیا کیے ہیں، اگر بندہ اس پر ہی راضی ہو جائے تو انشاءاللہ عز و جل اس کو پریشانیوں سے نجات مل سکتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ جیسے آپ نے شروع میں ذکر کیا کہ اگر اس کی شکر کرنے کی عادت ہو جائے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نعمت دی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو چیز عطا فرمائی ہے، اگر وہ اس پر شکر کرنا شروع کر دے تو انشاءاللہ عز و جل اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اطمینان نصیب کرے گا انشاءاللہ. اور دوسرا جو آپ نے ارشاد فرمایا دعا تو ایک ایسا عمل ہے کہ چاہے کسی بھی قسم کا معاملہ ہو، کسی بھی قسم کی پریشانی ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں اسی بات کی تعلیم ارشاد فرمائی ہے کہ ہم اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو ہماری پریشانیاں دور ہوں گی. سبحان اللہ. مشکلات آئیں، پریشانیاں آئیں تو دعا کرتے رہیے. ایک بڑا مجرب نسخہ ہے. انشاءاللہ سلسلے میں آگے چلیں گے تو اس پر مزید کلام بھی کریں گے. بڑے واقعات ہیں اس پر تو جی، پریشانیاں دعاؤں سے کیسے دور ہو جایا کرتی ہیں. عرفان بھائی آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ معروض بھائی، آج کا جو موضوع سخن ہے جی اپنی جگہ پر انتہائی اہمیت کا حامل ہے. جس طرح کہ آپ نے شروع میں بھی ارشاد فرمایا تھا کہ دنیا میں جو بھی شخص آیا اللہ کی ذات نے اسے پیدا فرمایا، تو جب وہ دنیا میں آتا ہے جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا جا رہا ہے، پہلے بچپن تھا، اس میں اس کی الگ پریشانیاں تھیں اور اس کی وجہ سے والدین بھی پریشان ہوتے تھے بعض اوقات. ٹھیک. اس کے بعد تھوڑا نوجوان ہوا، وہ جوانی کی دہلیز پہ اس نے قدم رکھا، جیسے اس کے لیے جیسے جیسے اسٹیپ بائی اسٹیپ، سیڑھی بہ سیڑھی، زینہ بہ زینہ وہ آگے سفر طے کرتا گیا اپنی زندگی کا. پریشانیاں بڑھتی گئیں، مگر تمام پریشانیاں اپنی جگہ پر ہیں، صحیح، مگر اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم نے اصول بھی بیان فرما دیا. کسی جان پر اللہ تعالیٰ اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا. مگر آج ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ
اللہ کی ذات نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی، اگر تھوڑی سی پریشانیاں ہم پر آ رہی ہیں تو اس کو بھی ہنس کر فیس کرنا چاہیے، اور اس میں بھی الحمدللہ علی کل حال کہنا چاہیے، الحمدللہ علی احسان ہی کہنا چاہیے۔ تو یہ تمام پریشانیاں اپنی جگہ پر، مگر آج کی جو میں جس طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں، ہر دوسرے گھر کی یہ پریشانی ہے، اور وہ ہے تنگ دستی۔ اب سب سے پہلے تو اس کے اسباب اور اس کی وجوہات پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اور اس کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کے تدارک کے لیے ہمیں کوششیں کرنی چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کا ہر کام اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، مگر ہماری بد عملی اور بے عملی شاید اسی وجہ سے آج ہمیں طرح طرح کی پریشانیوں کا سامنا ہے۔ کوئی قرضدار ہے، کوئی گھریلو نچاکیوں کا شکار ہے، کوئی دنگ دست ہے، کوئی بے روزگار ہے، کوئی اولاد کا طلبگار ہے، اور پھر کوئی نافرمان اولاد کی وجہ سے پریشان ہے۔ الغرض ہر ایک کسی نہ کسی مصیبت، کسی نہ کسی پریشانی، کسی نہ کسی ٹینشن میں مبتلا ہے۔ ان میں سر فہرست تنگ دستی اور رزق میں بے برکتی۔ بالکل، شاید ہی کوئی گھرانہ اس پریشانی سے محفوظ نظر آئے۔ اب تنگ دستی کا سبب، اور بلکہ میں یہ کہوں گا کہ سبب عظیم خود ہماری بے عملی ہے۔ شاید ربانی ہوا اور تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ اس کے سبب سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، اور بہت کچھ تو ہم نے معاف کر دیا۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ اعمال بد سے توبہ کر کے نیک اعمال کریں، نیک اعمال میں مشغول ہو جائیں۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العالمین نے سورہ مبارکہ اعراف میں بھی ارشاد فرمایا، بے شک اللہ کی رحمت نیکوں سے قریب ہے۔ تو تنگ دستی کے اسباب پہ بھی غور کرنا چاہیے، پھر اس کے حل کے لیے تمام تر اقدامات کو سامنے رکھتے ہوئے کوششیں کرنی چاہیے۔ بالکل جی عدنان بھائی، کتنی پیاری بات ہے کہ گناہ جو ہے، گناہ مجموعی طور پر اگر ہم بات کریں، گناہ بھی پریشانیاں لانے کا باعث ہوتے ہیں۔ گناہ خود پریشانی ہے جی بالکل، اور نیکیاں پریشانیاں دور کرنے کا سبب بنا کرتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے بچنے اور نیک اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین کی کچھ کالز شامل کرتے ہیں۔ جی ابرار حسین اتاری سائیوال سے عرض کر رہا ہوں، اصلاح کھلے آگ صلی اللہ بہت ہی پیارا ہے، اس میں ایک نعت شریف سنا دیجیے، کرے چارہ سازی زیارت کسی کی، جزاک اللہ خیرہ۔ ٹھیک ہے جی، اگلی کال دیجیے۔ عبد الوحید اتاری علی پور چٹھا سے عرض کر رہا ہوں، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی زبردست سلسلہ ہے مدنی چینل کا۔ میں ہم ناز خان اسلام بھائی سے یہ فرمائش کرنا چاہیں گے، ہمیں ایک آیت شریف سنائی جائے جس میں ہے، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی۔ ٹھیک ہے، اگلی کال دیجیے۔ میں حمزہ محمود شرلا مانگا سے بول رہا ہوں، ہمیں نہ سنا دیں، آقا آ جائیے، آقا آ جائیے۔ ٹھیک ہے حمزہ، آپ کی بھی فرمائش نوٹ کر لی ہے انشاءاللہ۔ ہمارے نعت خواہ اسلام بھائی جیسے جیسے تعاون کریں گے ویسے ویسے آپ کو سنائیں گے۔ اگلی کال۔ فرمان اتاری کھانے وال شیر سے بات کر رہا ہوں، نعت خان اسلام بھائی کی خدمت میں عرض ہے، مجھے یہ کلام سنا دیجیے گا۔ سر خم ہاتھ میرا اٹھا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ ٹھیک ہے، اگلی کال دیجیے۔ میں پاکستان سے بات کر رہا ہوں، سلسلہ آپ کا بہت پیارا ہے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے یا رب محمد میری تقدیر جگا دے۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ آپ کی فرمائشیں نوٹ کر لیجیے۔ کچھ ایس ایم ایس کی طرف بھی بڑھ جاتے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ لے لیتے ہیں۔ اسلامی بہن ہیں صحابہ سے، صبح بہارہ پر پڑھا جانے والا کلام سنا دیں۔ ٹھیک ہے جی، آپ کی فرمائش تو آ گئی، اب جو ممکن ہو پائے گا انشاءاللہ عز و جل وہ شامل سلسلہ کریں گے۔ ہمارے اعجاز بھائی ہیں، ان کا کہنا ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیں، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم۔ جی، دونوں ہمارے نعت خواہ اسلامی بھائی جو ہیں ان سے عرض کرتے ہیں کہ ان فرمائشوں کو کسی نہ کسی حد تک پورا فرمائیں، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ سب سے سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، ان دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے،
کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے، 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 پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ یا رب محمد میری تقدیر جگا دے، صحرا مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے، یا رب محمد میری عطار سے محبوب کی سنت کے لیے خدمت، عطار سے محبوب کی سنت کے لیے خدمت، ڈنکا یہ تیرے دین کا دنیا میں بجا دے، پریشانیوں سے بچنے کا ایک ہی حل ہے، اور وہ یہ ہے کہ نیک بنا جائے، اللہ عز و جل کی فرمانبرداری اختیار کی جائے۔ تو بڑھتے ہیں ان کی طرف، تو عدنان بھائی کچھ اور تفصیلات۔ جی مہرود بھائی، یقیناً ہم لوگ پریشانی صرف اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جو دنیاوی معاملات ہیں، مطلب اگر پریشانی کیا ہے،
کاروبار نہیں ہے تو اس کو پریشانی سمجھا کہ یہ پریشانی ہے، پریشانی تو ہے ہی، پریشانی ہے، اس سے انکار نہیں، لیکن نماز کا چھوٹ جانا اسے پریشانی نہیں سمجھتے. کہ ایک شخص جو ہے آپ کے پاس آئے، وہ کہے کہ جی میں نماز جو ہے وہ نہیں پڑھتا، مجھے یہ پریشانی لاحق ہے، تلاوت قرآن نہیں کر پاتا، مجھے یہ پریشانی لاحق ہے، اور میں اپنی آخرت کو بہتر کیسے بناؤں، مجھے یہ پریشانی لاحق ہے. جسے یہ پریشانی لاحق ہو جائے گی، جسے اس بات کی فکر ہو جائے گی، انشاءاللہ وہ دنیا کی فکروں سے آزاد ہو جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالی اس کے کاروبار میں، اس کے کام کاج میں، اس کے وقت میں وسعت اور ترقی اور برکت عطا کرے گا. آپ دیکھیے دنیا کے اندر رہنے والا کوئی بھی شخص ہے، عام طور پر عموماً اسی طرح ہوتا ہے کہ وہ اگر نیک آدمی ہے، پریشانیاں اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندوں کو بھی آتی ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کے اولیاء کو بھی آتی ہیں، وہ بھی کاروبار کیا کرتے تھے، اولاد ان کی بھی تھی، دیگر معاملات بھی جو شریعت کے مطابق ہوا کرتے تھے، لیکن کبھی بھی ان کی زبان پر شکوہ اور شکایت اور دوسرے کے سامنے جو ہے وہ اپنی معاذاللہ نعمتوں کو بھلا کر اور صرف شکوہ و شکایت ہی لوگوں کے سامنے بیان کرتے رہنا، یہ نہیں ہوتا. جب آدمی نیک بن جاتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی والے کاموں میں لگ جاتا ہے بندہ، اگر اس وقت اسے پریشانی آئے تو اب اس کا مطمع نظر کچھ اور ہوتا ہے. وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے کسی گناہ کی وجہ سے مجھ پر یہ پریشانی آئی، اب میں اپنے اس گناہ کو دور کر دوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یوں اس پریشانی کی وجہ سے جو دنیا میں مجھے آئی ہے، آخرت کی پریشانیوں سے مجھے بچا لے. یا اللہ تبارک تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ یہ بھی سوچتے ہیں جو پریشانی آئی ہے یہ میرے گناہوں کے لیے کفارہ، یہ میرے بلندی درجات کا سبب ہے، یہ آخرت میں کامیابی و کامرانی کا ذریعہ ہے. پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کی زبان سے ایک ہی بات ہوتی ہے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ہے، یا اللہ تو جس حال میں رکھے تیرا شکر ہے. بندے کو صبر آ جاتا ہے. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حکایت مجھے یاد آ رہی ہے کہ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک دفعہ بیان فرما رہے تھے کہ ایک شخص نے عرض کیا، حضور جب بھی میں، اب دیکھیے یہ ایک بعضوں کا سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کہا اس نے، حضور جب بھی میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں تو کوئی نہ کوئی مصیبت یا پریشانی مجھے گھیر لیتی ہے، میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اپنے مولا کے در پر اس طرح حاضر ہوا کرو جیسے چھوٹا بچہ اپنی ماں کے پاس آتا ہے کہ اس کی ماں اسے مارے، تعذیب کرے تو بھی ماں ہی کی طرف لپکتا ہے، اور جب وہ اسے جھڑکتی ہے وہ اسی کے پاس جاتا ہے، اور بار بار ایسا کرتا ہے یہاں تک کہ ماں پیار سے اسے چمٹا لیتی ہے. اور یہ جو آپ نے کہا کہ تکالیف آتی ہے تو اجر ملتا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس مومن کو کوئی کانٹا چبھتا ہے یا کوئی برائی یا بڑی پریشانی لاحق ہوتی ہے، اللہ عز و جل اس کی وجہ سے اس کے گناہوں میں کمی فرما دیتا ہے. کیا بات ہے شیخ بھائی، کیا فرمائیں گے؟ ایک پریشانی سے نجات کا ایک ذریعہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت پر راضی ہو جانا ہے، کہ بندہ اس بات پر راضی ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو میرے ساتھ ہو رہا ہے معاملہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر مجھ سے راضی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس پر صبر عطا فرمائے گا. جیسا کہ حضرت سیدنا عطا رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک دریا کے کنارے سے گزر ہوا، تو آپ نے دیکھا کہ ایک مسلمان ہے اس وقت کا، اس نے دریا کے اندر جو ہے وہ جال پھینکا، ٹھیک ہے، بسم اللہ پڑھ کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر. جب اس نے جال پھینکا تو جال جب نکالا تو اس میں مچھلیاں ہی نہیں، ٹھیک ہے، اور کچھ ہی لمحے بعد آپ نے دیکھا، ان نبی نے دیکھا کہ ایک شخص نے جو ہے وہ کافر تھا، اس نے اپنے باطل معبودوں کا نام لے کر جال جب وہ دریا کے اندر پھینکا اور اس کو جب باہر نکالا تو اس کے اندر کثیر مچھلیاں، ٹھیک ہے. تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اے مولا یہ کیا ماجرا ہے کہ تیرا نام لینے والا تیرا نام لے کر جب دریا میں جال پھینک رہا ہے تو اس کے جال کے اندر ایک بھی مچھلی نہیں آ رہی، اور جو نافرمان باغی ہے اور دو تیرے علاوہ دوسرے معبودوں کا نام لے کر جال پھینک رہا، اس کے جال کے اندر کثیر مچھلیاں آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، معاملہ کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کے اخروی معاملات، یعنی اس کافر کے اور اس مسلمان کے دونوں کے اخروی معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت کے نبی کو دکھائے کہ جو مسلمان ہے آج اس کو محروم کیا گیا ہے، لیکن آخرت کے اندر اس کا مقام دیکھو کیا ہے، وہ مقام انہوں نے دیکھا. اور جو کافر کا مقام تھا، جو کافر کے ساتھ آخرت میں معاملات ہونے والے تھے، وہ معاملات کو دیکھا.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا باری تعالیٰ اگر اس بندے کو اپنی اخروی معاملات کا پتہ چل جائے تو تو جو اس کے ساتھ کر رہا ہے یہ اس پر راضی ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر بندے کو کسی مصیبت میں ڈالتا ہے، کسی پریشانی میں ڈالتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی اس پریشانی پر اس سے راضی ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اس بات پر خوش ہوتا ہے جب اس کو اس پریشانی میں ڈال کر اس کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ اور امیر سنت نے ایک بہت ہی پیارا واقعہ حضرت سیدنا یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے فیضان سنت کے اندر تحریر فرمایا کہ آپ نے جو ہے حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرمایا کہ اے جبرائیل مجھے اللہ کے بہت بڑے عبادت گزار بندے سے ملنا ہے۔ تو آپ کے ایسے شخص سے ملاقات کروائی گئی جس کے جو ہے وہ ہاتھ پاؤں جو ہے وہ مجزوم ہونے کی وجہ سے گل گئے تھے اور گر گئے تھے اس کے ہاتھ۔ تو جب حضرت یونس علیہ السلام اس سے جا کر ملے، آپ نے اس کی کیفیت کو دیکھا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد فرمایا جبرائیل اس کی آنکھیں بھی لے لو۔ آپ نے ایک اشارہ کیا، ان کی آنکھیں بھی نکل گئیں۔ اب حضرت یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جبرائیل سے آپ نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل میں نے تم سے کہا تھا کہ مجھے عبادت گزار دکھاؤ۔ آپ نے عرض کی حضرت یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کہ اے اللہ کے نبی، اس سے پہلے یہ شخص جو تھا وہ بہت عبادت گزار تھا، بڑی عبادت کرنے والا تھا۔ اب حضرت سیدنا یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس سے ارشاد فرمایا آؤ میں اور تم مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پہلے جیسا کر دے، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے جو ہے ان چیزوں کی حاجت نہیں ہے، اس لیے کہ میرا رب میرے ساتھ اس طرح راضی ہے، تو جب میرا رب مجھ سے اس طرح راضی ہے تو میں اس سے اسی حال میں راضی ہوں۔ ہمارے لیے کیا بہتر ہے ہمیں نہیں معلوم، ہمارا رب عز و جل جانتا ہے۔ وہ قرآن کریم میں نا جو چیز تم محبوب رکھتے ہو، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ کوئی چیز تمہیں محبوب ہوتی ہے، اچھی لگتی ہے، تم اس میں اپنی بھلائی تصور کر رہے ہوتے ہو، لیکن حقیقتاً رب کائنات جانتا ہے کہ اس کے اندر تمہارے لیے خیر کا پہلو نہیں ہوتا، اور کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جو تمہارے لیے تکلیف کا باعث، پریشانی کا باعث، آزمائش کا باعث سمجھ رہے ہوتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں تمہارے لیے خیر کا پہلو رکھا ہوتا ہے۔ تو یقیناً ہماری سوچ ناقص، ہماری عقل ناقص، ہمارا فہم ناقص، رب کریم اس کا علم برتر، اعلیٰ، کامل، یقیناً وہ جو ہمارے معاملے میں فیصلہ فرماتا ہے، جو ہماری تقدیر فرماتا ہے، جو ہمارا مقدر فرماتا ہے، جو ہمارا نصیب فرماتا ہے، اس میں بہتری ہے۔ جی قاری صاحب۔ معروض بھائی، پریشانیاں جب آپ کے پاس آئیں آپ ان کو فیس کریں، اور پھر اس کے بعد سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ ان کی وجوہات کیا ہیں، ان کے اسباب کیا ہیں، پھر اس کے حل کے لیے اقدامات کرنے چاہیے۔ اب دیکھیے گھریلو بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے وہ بلا وجہ کی پریشانی ہوتی ہے، پریشانی خود سے بنا لی جاتی ہیں پریشانیاں، اس پر بھی بندے کو غور کرنے وہ انگلش میں کہتے ہیں بعض لوگ ہوتے ہیں ٹربل میکر، مصیبت بنانے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ پریشانی لاحق کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ کوئی پریشانی نہیں ہوتی، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن وہ ان کے حواس ایسے ہوئے ہوتے ہیں، آنکھیں ایسی ہوئی ہوتی ہیں، کیفیات ایسی ہوئی ہوتی ہیں جیسے دنیا بھر کا غم اور پریشانی انہی کو لاحق ہے۔ جی اب دیکھیے معروض بھائی، اب اگر ہم گھریلو معاملات کا جائزہ لیں اگر، ٹھیک ہے، تو دیکھیے گھر کا سکون جن چیزوں سے وابستہ ہے، ٹھیک ہے، ان میں ایک سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ جھگڑے سے بچنا ہے۔ اگر جھگڑے سے احتراز کیا جائے اور بچا جائے تو گھر کا سکون جو ہے وہ بالکل گھریلو پریشانیاں جو ہیں اس سے بچ جائیں حل ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے۔ تو اب جھگڑے کی وجہ کیا بنتی ہے؟ جھگڑے کا سبب کیا ہے؟ غصے میں آ جانا، بات بات پر غصہ ہو جانا، اور پھر اس میں ہائپر ہو جانا، اور پھر اس کے بعد پتہ ہی نہیں ہوتا کہ غصے میں کیا کچھ کر لیتے ہیں، اور بعض اوقات تو غصہ اتنے ہائی لیول پہ چلے جاتا ہے کہ طلاق تک کا معاملہ آ جاتا ہے۔ اب وہ غصے میں طلاق تو دے دی، اس کے بعد میں پریشان، اب وہ پریشانی جو ہے وہ ساری زندگی جو ہے وہ دامن کے ساتھ لگی رہتی ہے۔ تو جس گھر میں میاں بیوی ہو، ساس بہو، بھائی بہن، بھائی بھائی کی آپس میں نہ بنتی ہو، ہر ایک ہاتھ میں گویا ایک بارودی مواد لے کر گھومتا ہو کہ جو ہی کسی نے ذرا سی بات کی فوراً جناب آگ کا شعلہ بھڑک اٹھے اور جھگڑا شروع ہو جائے، اس گھر میں امن و امان کی اور سکون کی فضا قائم ہونے کے بجائے ٹینشن کی کیفیت جو ہے وہ دکھائی دیتی ہے۔ جھگڑے میں نقصان پھر دونوں فریقوں کا ہوتا ہے۔ اب یہ الگ بات کسی کا کم اور کسی کا زیادہ ہوتا ہے، لیکن ذرا سی بات پر جھگڑنے والوں کی عقل پر نہ جانے کون سا
پردہ پڑ جاتا ہے کہ انہیں اپنی عزت و وقار کا، عزت کا، احترام کا احساس بھی نہیں رہتا۔ اب یہاں پر آپس میں صلح اور اس کے ساتھ ساتھ پیار محبت کے ساتھ رہنے میں فائدہ ہے، جبکہ اگر تصویر کا دوسرا رخ دیکھیں تو جھگڑے میں سراسر نقصان ہے۔ ہمیں ایسا کچھ نہیں کرنا چاہیے جس کی وجہ سے جھگڑے تک کی نوبت آئے، کیونکہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھگڑا چھوڑنے کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے اس کے لیے جنت کے بیچ میں گھر بنا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کیسی پیاری بات ہے، حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دیں۔ یہی تو سارا مسئلہ ہوتا ہے عدنان بھائی، ہیں کیا کہتے ہیں، میں حق پر ہوں، میں صحیح بات کر رہا ہوں، تو جناب یہی کمال ہے، اور اسی میں آپ کے کردار کی مضبوطی دیکھی جائے گی کہ آپ حق پر ہوں، بدلہ لینے پر قادر ہوں اور پھر چھوڑ دیں، اور پریشانیوں کا واقعی میں یہ حل ہے۔ اچھا، بسا اوقات مسئلہ اتنا بڑا نہیں ہوتا، لیکن جب آپ الجھتے ہیں نا تو وہ ڈور مزید الجھتی چلی جاتی ہے، اور پھر وہ اتنا سا مسئلہ جو ہوتا ہے وہ ببل گم کی طرح کھنچ کے جو ہے وہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے، اور پھر وہ سنبھالے نہیں سنبھل رہا ہوتا۔ وہ ہوتا ہے نا اون، جسے سویٹر وغیرہ بناتے ہیں، اس کے گولے دو چار کھول کے اور یوں کر کے پھینک دیجئے، پھر سمیٹیے، پہلے خود پھینک دیجئے پھر سمیٹیے۔ تو یہ بعض لوگوں کی طبیعت ہوتی ہے، الجھنے سے، جھگڑا کرنے سے پرہیز کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی زندگی سنور جائے گی۔ اور ایک بڑا پیارا مدنی پھول ہے کہ اپنے کام سے کام رکھیں، جو آپ کا کام ہے نا وہ کرتے جائیں۔ اور امیر اہل سنت کتنی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں کہ جس بات میں دین و دنیا کو کوئی فائدہ نہ ہو نا اس سے بچو، بس نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جوامع الکلم میں سے ہے یہ حدیث پاک، فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ۔ یہ حدیث اتنی پیاری ہے، ترجمہ بھی کر دیں آپ۔ ارشاد فرمایا کہ اس بندے کے اسلام کے حسن میں سے یہ بات ہے کہ وہ لا یعنی بات کو چھوڑ دے۔ اب دیکھ لیں، ایک وہ عام مثال بھی ہے کہ جس شہر جانا نہیں اس کا رستہ کیا پوچھنا، تو جہاں جس سے تعلق نہیں ہے خام خواہ، مطلب ایک فیلڈ سے بندے کو کوئی وابستہ اس کے بارے میں معلومات نہیں ہے، لیکن نہیں میرا ذہن یہ کہتا ہے اس کام کو یوں کر لینا چاہیے، اب وہ بیچارہ آپ کی بات مان کے مصیبت میں پڑ جائے۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا کام جو ہے وہ یہ کہ مطلب وہ شرارت کے طور پر یا اپنا وقت پاس کرنے کے لیے دوسروں کے لیے پریشانیاں، عدنان بھائی طبیعت بن جاتی ہے، بس مسئلہ یہ ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین، شیخ بھائی یہ طبیعت بن جاتی ہے کہ اگر معاملات بالکل صحیح چل رہے ہیں نا تو بندے کو تشویش ہونا شروع ہو جاتی ہے، یہ کیا ہے، آج کچھ ہو کیوں نہیں رہا۔ اب وہ یہ سوچ کے پریشان ہوتا ہے کہ آج کچھ ہو کیوں نہیں رہا، یہ ہوتا ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے، ہم غور و فکر نہیں کرتے۔ اگر غور کریں تو ہمیں پتہ چلے کہ ہم زندگی میں خود بخود پریشانیاں کریٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ جو حدیث اپنے عدنان بھائی نے سنائی کہ بندے کے حسن اسلام میں سے ہے کہ وہ لا یعنی لغو، فضول باتوں کو چھوڑ دے، یہ ایسی پیاری حدیث ہے کہ کاش یہ ہمارے دل میں، دل کے مدنی گلدستے میں یہ کسی طریقے سے جم جائے اور یہ ہمارے پیش نظر رہے۔ یہ آپ نے صحیح فرمایا، جوامع الکلم سے ہے کہ یہ ایک حدیث جو ہے نا، یعنی میں اگر کہوں نا کہ آج کا سلسلے کا جو عنوان ہے پریشانیوں کا علاج، تو 90% مسائل چلیں، تھوڑا ہم وہ رکھ لیتے ہیں۔ اگر ہم غور کریں نا مہروز بھائی، بہت ساری چیزیں وہ ہیں جنہیں پریشانیاں ہم نے خود نے بنا لیا ہے۔ اب آپ دیکھیے ایک شخص ہے مثال کے طور پر، اس کی دیکھیں ہم نے بھی ایک پریشانی بنائی ہوئی ہے، لیپ ٹاپ سامنے رکھا ہوا ہے اور یہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا، میسیجز آ رہے ہیں، مدنی چینل کے ناظرین کے پیغامات آ رہے ہیں، تو کچھ یہ بھی لینے ہیں، ان کو بھی شریک سلسلہ رکھنا ہے، رہنا ہے۔ بالکل یہ 5-6 اسلام بھائیوں کا سلسلہ نہیں ہے جی، بالکل پیچھے ہمارے کیمرہ مین ہیں، ہمارے اسٹاف ہے، ہمارے کئی اسلام بھائی ہیں، پیچھے مفتش بیٹھے ہوئے ہیں، ڈائریکٹر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ٹیکنیکل اسٹاف ہے، پھر ہمارا PCR ہے، MC ہے، پتہ نہیں کون کون ہے، اور پھر آپ ہیں، تو آپ کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے، آپ کے بغیر کیسے چل سکتے ہیں۔ تو آپ کے کچھ میسیجز ہیں، ان کو لیتے ہیں۔ جہازیب مری ہیں سبی بلوچستان سے، یہ کہتے ہیں کھلے آنکھ سلسلہ، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت اچھا سلسلہ ہے، مجھے بلوچی نعت سنا دیں۔ ہاں جی، بلوچی نعت کون سنائے گا، ہے جی کسی کے پاس؟ نہیں، چلیں کوشش کرتے ہیں، فرمائش آتی رہتی ہے، انشاءاللہ کوئی نہ کوئی آج نہیں تو کل سے ہی آپ کو بلوچی نعت کوئی نعت لکھ کے بھیجے تھے، انشاءاللہ سنائیں گے، بالکل سنائیں گے۔ بلوچی نعتیں تو ہیں لیکن ابھی اس وقت ہمارے پاس ترکیب نہیں بن سکے گی۔ اچھا جی، چکوال سے
عرض کر رہے ہیں، اچھا کہہ رہے ہیں کہ مجھے نعت سنا دیجئے یا نبی نظر کرم فرمانا۔ محمد محسن فروم ملتان ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ماشاء اللہ بہت اچھا پروگرام ہے۔ اچھا بھائی، ہم پروگرام نہیں کرتے محسن بھائی، ہمارے سلسلے ہوتے ہیں، تو ہمارا سلسلہ آپ کو اچھا لگ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ مدنی التجا، میری امی کی صحت یابی کے لیے دعا کر دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور جتنے ہمارے مسلمان بھائی ہیں ان سب کے والدین کو صحت، عافیت، سلامتی والی عمر طویل عطا فرمائے، بیماریوں سے، تنگیوں سے، پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے۔ اچھا، بنت سعید ہیں ضیاء کوٹ سے، یہ کہہ رہی ہیں سلسلے کی انہوں نے اپریسیشن کی ہے، ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سلسلہ کھلے آنکھ کہتے کہتے بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے جی، نعت سنا دیں، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم۔ جی، ہمارے اعجاز بھائی ہمارے مدنی چینل کے پرومو ڈپارٹمنٹ میں ہوتے ہیں، ان کی بھی فرمائش آئی ہے، انشاءاللہ اس کو بھی شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک اور فرمائش ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی منقبت سنا دیں۔ جی ٹھیک ہے جی، آپ کی فرمائشیں بھی شامل کرتے ہیں۔ ابھی مزید بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین ہی کی طرف، پھر آپ کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ جی اکاڑا شہر سے شبیر حسین اتاری بخاری کابینہ سے عرض کر رہا ہوں۔ حضور، میری نعت خواں اسلام بھائی سے یہ ریکویسٹ تھی کہ یہ کلام سنا دیں، مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ، جزاک اللہ خیرہ۔ جی مزید کال دیجیے۔ ملازم حسین اتاری لیہ سے عرض کر رہا ہوں، آپ کا سلسلہ بہت زبردست سلسلہ ہے ماشاءاللہ، دعا نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بے حساب آپ کی مغفرت فرمائے۔ دل میں امت درد لے کر بیٹھ گئے، آپ دل میں بہت خوشی ہوتی ہے ماشاءاللہ، بہت زبردست سلسلہ ہو رہا ہے۔ مدنی چینل کے سبھی سلسلے ماشاءاللہ اچھے ہیں، دعاؤں کی درخواست۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں بھی یہ دعائیں قبول فرمائے، آپ کی اپریسیشن کا، دعاؤں کا بہت بہت شکریہ۔ جی مزید۔ میں مرکز الاولیاء لاہور سے، میرا نام غلام محی الدین اتاری ہے، مجھے کلام سنا دیجیے، علم نور ہے، بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہے جی، مزید کال دیجیے۔ حماد علی احمد نگر گجروں والا سے بات کر رہا ہوں۔ آج کا موضوع ماشاءاللہ پریشانیوں کا علاج بہت ہی اچھا اور پیارا ہے، اور آپ کی پریشانیوں کا علاج بتانے کا ترکیب بھی بہت اچھی ہے ماشاءاللہ۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ نعت خواں بھائی سے گزارش ہے کہ مجھے کوئی اچھا سا کلام سنا دے، جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ کلام سارے اچھے اچھے ہی ہوتے ہیں، نعتیں ہوتی ہیں، حمد ہوتی ہے، منقبت ہوتی ہے، تو کلام تو اچھے ہی ہوتے ہیں، لیکن یہ ہوتا ہے کہ بعض کلام کی طرز و پڑھنے کا انداز ہمیں اچھا لگ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں وہ اچھا ہے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ اچھا کوئی کلام سناتے ہیں آپ کو مزید۔ عرض کر رہا ہوں مسکو مان سے، مجھے یہ کلام سنا دیے، میں نے شوق مدینے جامن۔ نعت خواں اسلامی بھائیوں کی طرف بڑھتے ہیں اور ان سے کلام سنتے ہیں۔ ہم مبلغین کو صبر کا دامن تھامنے کی عرض کرتے ہیں انشاءاللہ، اور پھر ان سے مدنی پھول لیتے ہیں۔ وہ سویلا لزار پھر اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے
پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا گھر گھر میں لہراؤ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، نور ہے زمانہ صبح شب ولادت، نور ہے زمانہ صبح شب ولادت، پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ انشاءاللہ آخری مدنی پھول بھی لیں گے اور پھر صلاۃ والسلام بھی ہوگا۔ جی عرفان بھائی، اچھا مدنی چینل کے ناظرین آپ کاغذ پینسل نکال کے رکھیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو کچھ وظائف بھی بتا دیتے ہیں۔ جی، پریشانیوں کی وجوہات اور ان کا حل۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ غصے کو ترک کر دیجئے، اس کے ساتھ ساتھ بری صحبتوں سے بچیے، برے لوگوں کی ہم نشینی سے بچیے، علماء کی صحبت میں بیٹھیے، علم دین زیادہ سے زیادہ سیکھنے کی کوشش کیجیے، سستی اور کاہلی سے بچیے، اور اس کے ساتھ پھر جذباتیت میں کوئی بھی فیصلہ نہ کریں۔ قرآن مقدس میں ہے جب کوئی معاملہ کرنا چاہیں تو پہلے باہم مشورہ کر لیں، پھر جب مشورہ ہو جائے، کوئی چیز ڈیسائیڈ ہو جائے، اس کے بعد اگلا اسٹیپ قرآن مقدس نے بیان فرمایا پکا ارادہ کر لیں، پھر اس کے بعد قرآن مقدس نے بیان فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات پر توکل کر لیجئے، بھروسہ کر لیجئے، اس کے بعد انشاءاللہ الرحمن کام میں آسانی پیدا ہو جائے گی۔ قرآنی اور کیا ترتیب جمیل ہے اس کی، کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ عرفان بھائی آپ کو۔ جی اپنا عدنان بھائی، اگر ہم پریشانیوں کو کم کرنا چاہتے ہیں تو ایک نظر ان پریشانیوں پر ڈالیے۔ ہر ایک کرنا چاہتا ہے، لیکن ایک چھوٹا سا کام ہے، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ان پریشانیوں کو اپنی زندگی سے نکال دیجئے جو آپ نے خود بنا رکھی ہیں۔ اب وہ فضول خرچی کی صورت میں ہو، کپڑا پہننا ہے مثال کے طور پر، شادی بیاہ پر اتنے خرچے کر دینا، اتنے خرچے، اچھا بعد میں وہ کام بھی نہ آئے کسی، 35,000 روپے کا سوٹ سلوا لیا، 50,000 کا ایک بار سلوا لیا، اب وہ ساری زندگی دوبارہ نہ اس نے پہننا ہے، نہ ذہن ہے اس طرح کا۔ تو جو خود سے پیدا کردہ پریشانیاں ہیں ان سے آپ چھٹکارا حاصل کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل آدھا اطمینان تو آپ کو یہی نصیب ہو جائے گا کہ یار یہ تو وہ تھیں جو میں نے خود نے بنا رکھی تھی۔ دوسرا، اگر ہر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ بھلائی اور خیر خواہی کا رویہ اختیار کرے تو انشاءاللہ ہماری بہت ساری پریشانیاں حل ہو سکتی ہیں، کیونکہ بعض پریشانیاں وہ ہیں کہ جس کا حل دوسرے شخص کے پاس موجود ہے، اگر وہ میرے ساتھ خیر خواہی کرتا ہے میری پریشانی دور ہو جائے گی۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، صحابہ کرام علیہ رضوان نبی پاک علیہ السلام سے اس بات پر عہد اور بیعت کیا کرتے تھے، خود نبی پاک علیہ السلام بیعت لیا کرتے تھے اس بات پر کہ ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کروں گا۔ حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اپنے خادم کو بھیجا، غلام کو بھیجا کہ گھوڑا خرید کے لاؤ، وہ آپ کے لیے گھوڑا خرید کر لایا، اور جب آپ نے اس کی رقم پوچھی کتنے میں خریدا، اس نے بتایا کہ جی میں نے 200 درہم میں خریدا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہ تو تم نے کم پیسے دیے ہیں، اس کو گھوڑے کی قیمت تو بہت زیادہ ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کا مجھے بتاؤ جس سے تم نے خریدا ہے یہ۔ آپ اس کے پاس گئے، اضافی رقم اسے عطا فرمائی، وہ حیران ہوا، حضرت میں نے تو 200 میں دے دیا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا میں نے نبی پاک علیہ السلام سے اس بات پر بیعت کی تھی کہ میں ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کروں گا، تمہارے ساتھ خیر خواہی یہ تھی تم نے چیز سستی بیچ دی ہے اس لیے میں تمہیں رقم دینے کے لیے آیا ہوں۔ تو اب اگر ہر ایک مسلمان دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کرے، میرا کام فلاں کے پاس اٹکا ہوا ہے وہ میرا خیر خواہ بنے اور میں اس کے ساتھ خیر خواہی کروں، ظلم و زیادتی نہ کروں، انشاءاللہ عز و جل ہمارے بہت سارے کام، بہت ساری پریشانیاں جو ہیں وہ حل ہوتی چلی۔ کیا بات ہے، دوسروں کو پریشان کرنا چھوڑ دیجیے، آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بڑی پیاری روایت ہے جسے ہمارے عدنان بھائی نے توجہ دلائی کہ ایک دوسرے کی مدد کریں۔ تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا پیارا فرمان ہے، مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر نہ ظلم کرتا ہے اور نہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجات کو پورا کرتا رہتا ہے۔
اور جو شخص کسی مسلمان کی کوئی پریشانی دور کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی پریشانیوں میں سے اس کی پریشانی کو دور فرمائے گا. اور جو شخص کسی مسلمان کے عیب کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا. تو یہ بڑی پیاری روایت ہے. اور ہمارے پاس اگر کوئی مسلمان کوئی مسئلہ لے کر آتا ہے، کوئی پریشانی لے کر آتا ہے، اور ہم اس بات کی استطاعت رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں کہ ہم اس کی پریشانی کو دور کر سکتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی پریشانی کو دور کریں. انشاءاللہ عز و جل اس کی دنیا کے اندر پریشانی کو دور کرنا ہماری آخرت کی پریشانی دور کرنے کا سبب بنے گی. کسی پیاری بات ہے، آخرت کی پریشانی جو ہے، قبر و آخرت کی پریشانی، اس سے ہم غافل ہیں. آج تو ہم 4 دن کی زندگی میں بہت پریشان رہتے ہیں، کیا ہوگا، کہاں رہیں گے، کیا کھائیں گے، کیا پہنیں گے. جو ہمیشہ باقی رہنے والا سلسلہ ہے اس کے لیے ہم کتنا پریشان ہیں، یہ ہم سب کو غور کرنا چاہیے. آخر میں وظائف عرض کرتا ہوں. ملفوظات اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میں ہیں کہ کسی کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ بہت پریشان رہتے ہیں، اس کا کوئی حل بتائیے. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا لا حول شریف، یعنی لا حول ولا قوت کی کثرت کریں، یہ 99 بلاؤں کو دفع کرتی ہے، دور کرتی ہے. ان بلاؤں میں سب سے آسان تر پریشانی ہے، اور 60 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیں. اسی طریقے سے امیر اہل سنت اپنا اس کا علاج دیتے ہیں کہ غم کا علاج کیا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. 60 بار روزانہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیا کیجئے. انشاءاللہ عز و جل رنج و غم دور ہوں گے. دل کی گھبراہٹ کے لیے بھی یہ عمل مفید ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ والسلام کے لیے. خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود لاکھوں سلام. خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود لاکھوں سلام. جنوں ملائک تیرے غلام کا، جنوں ملائک تیرے غلام، سب سے سوا ہے تیرا مقام کا، سب سے سوا ہے تیرا مقام. یاسین و طٰہٰ تیرے ہی نام، یاسین و طٰہٰ تیرے ہی نام. خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود لاکھوں سلام. خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود لاکھوں سلام. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صبح ہو میری رحمتوں سے بری، میری رحمتوں سے بری. کھلے آنکھ صلی علی